واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں، بڑا ہی پرمسرت موقع ہے کہ سارے عزیز بچے نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ فرمایا ہے۔ اللہ کا الحاکمین اس بچے کو اپنے والدین کی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو اپنے والد گرامی واسطے میزان حسنات کے اضافے کا باعث بنائے۔ یقیناً موقع دے سی کہ قرآن مجید کی تعلیم و تربیت اور عظمت و افادیت پہ گفتگو کی جائے، لیکن مینوں جو موضوع دیتا گیا ہے وہ موضوع فکر آخرت ہے، اور یہ بات یقینی کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے انہیں واپس اپنے رب کے کول ضرور جانا ہے، اور اللہ حکم الحاکمین نے وہ آمنے سامنے بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پردے اور بغیر کسی واسطے کے گفتگو بھی کر دی۔ ہر شخص کی اپنے رب کے نال ملاقات ہونی، اور اس ملاقات کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے پہچاننا ہے میرا کیڑا بندہ ہے، بلکہ اس ملاقات کا مقصد یہ ہوئے گا کہ اللہ نے سارے کو پوری زندگی کا حساب لینا ہے۔ تینوں میں جوانی دیتی، مال دیتا، حسن دیتا، صحت دیتی، زندگی دیتی، اولاد دیتی، میں تینوں بڑیاں اپنی نعمتاں دیتیاں سن، اے انسان تو دنیا پہ میرے واسطے کی کر گیا ہے؟ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جڑا اللہ حکم الحاکمین کے سامنے حساب و کتاب تو پاک ہو جائے۔ دعا کرو اللہ حکم الحاکمین سارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ حساب پتہ آسان کیویں ہونا ہے؟ ایک دن چھوٹی جی دعا ہے وہ یاد کرو، اور دوسرا لوگوں کی آسانیاں کرو، اور تیسرا اپنی آخرت دی اور اپنی آخرت دی فکر اور تیاری میں اندر لگ جاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندیاں نے کہ ایک رات میں اپنے بستر پہ ہاتھ لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں سن۔ حجرہ مبارکہ کے اندر میں اندھیرا چونکہ ہوتا سی، میں اس طرح ہاتھ لگا کے آپ کو ویکھن لگ پئی، میرا ہاتھ آپ کے پیروں میں جا کے لگیا، آپ سجدے میں بیٹھ سن، آپ سجدے کی دعا کر رہے سن، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تسی پڑھو بھی تو یاد بھی کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر۔ عربی نہ ہے، پنجابی مانگ لو، اردو مانگ لو، اللہ ساری زبانیں جان لے۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا،
اما جی پوچھدیاں نے حساب یسیر کی ہوتا ہے؟ اگر تسی سجدے کی دعا کر رہے ہو کہ اللہ میرا حساب آسان کر دے، یہ کی ہے حساب آسان اور حساب یسیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت والے دن اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمان کے لیاؤ گا نامہ اعمال، یہ کھاتا یہ میزان اور رجسٹر لے کے آؤ، جس رجسٹر دے دیا نیکیاں تے بدیاں لکھیاں، کیوں جی سارے سارے کا ایمان ہے کہ ساری ایک گل لکھی جا رہی، کیوں بھائی صحیح دسیا؟ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری گل تیری زبان تو نکلی ہے، میرا فرشتہ لکھن واسطے تیار بیٹھا ہے، ایک ایک ذرہ تے ایک ایک رائی تے ایک ایک دانہ تے کلمہ تے لفظ تے حرف قیامت والے دن تیرے سامنے کھول کے رکھ دیتا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتاب کھل جائے گی، نامہ اعمال کھول دیتا جائے گا، ہسٹریاں تیریاں ساریاں کھول دیتیاں جان گیاں، فرشتے تیرے نامہ اعمال کو لے کر کے رب دے سامنے آ جان گے، سارے کی ساری زندگی کا حساب کھل جائے گا۔ مجرم دیکھے گا ڈر ڈر کے اپنے نامہ اعمال نو، کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس میرے تے، کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں، سارے دے سارے ریکارڈ اللہ نے میرے سامنے کھول کے رکھ دیتے۔ میرے دوست آئے گا چنگی طرح نوٹ کر لے، جے موبائل ریکارڈنگ کر سکتا ہے، جے موبائل ویڈیو بنا سکتا ہے، تے رب دے فرشتے تیری ایک ایک حرکت نو نوٹ کر دے، تیرے ایک ایک کلمے نو نوٹ کر دیں، تیرے ایک ایک لفظ تے زبان تے نکلے کلمات نو نوٹ پہ کر دیں۔ قیامت والے دن یاد رکھیے چھوٹی جی گل ہے، تیری زبان تو نکلیا ہر کوئی بھی کلمہ یا تیرے حق دے اندر ہوئے گا یا کل قیامت والے دن تیرے خلاف وہ کلمہ چلا جائے گا۔ ہر بولن والا لفظ سوچیا کرو کہ میرے حق ہے یا میرے خلاف ہے، تیسری کوئی شکل نہیں چاہیے۔ اسی زبان کو جو کچھ ادا کریں گے نا، قیامت والے دن سیاہ ساڑھے حق ہوئے گا یا نعوذ باللہ ساڑھے خلاف ہوئے گا۔ میرے دوستوں پھر اوتھے انسان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر سانو یقین ہے نا فرشتے لکھتے رہے، پھر لڑ گنا کیوں کرتے ہو، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو، پھر اپنی زبان کو رب کو ناراض کرنے والے کلمات کیوں بولتے ہو، پھر ایسا کلمہ کیوں بولتے ہو جہدے بارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان تو ایک گل کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، انہوں اس گل کی، اس کلمے کی، اس لفظ کی، اس فکرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ویسے ہی زبان کو ادا کر دیتا ہے۔ یہدی بہا فی جہنم، وہ کلمہ انہوں جہنم کی آبادیاں دے وچ ڈیگ دے گا اور جہنم کی آبادیاں دے وچ پہنچا دے گا۔ فرشتے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دعا کرو اللہ ساڈا حساب آسان فرمائے۔ یہ بھی بعض دفعہ بندہ کوئی چنگا بول بھی بولتا ہے، اور ویسے گل تو سیدھی جی ہے، اس زبان تو بندہ جدوں بھی بولے نا چنگا بولو،
آپ نے فرمایا ہے اے زبان تے شرمگاہ انہاں دو ٹکڑیاں دی وجہ نال اور جسم دے انہاں دو حصیاں دی وجہ نال سب تو زیادہ لوگ جہنم میں جان، سب تو زیادہ حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سب توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جنہیں گل کرنی ہے چنگی گل کرنی ہے چپ رہے بس۔ اے تو ویسے اللہ لوگ سی جنہیں دنوں کے گزر رہے ہیں، اے بڑے مبارک دن ہے جی، بڑی فضیلت والے دن، اے 10 دن، آج 2 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال کے دنوں کے وچوں اللہ نو جنہیں اے دن محبوب لگتے ہیں اور انہاں دنوں نے کیتے ہوئے نیک اعمال جتنے اللہ دے ہاں عظمت پا جاتے ہیں، پورے سال کے کسی دن بھی اللہ دے ہاں وہ فضیلت نہیں جنی اللہ نے نہ 10 دن عطا کی تھی۔ چھوٹی عید بھی بڑے فضیلت والے 10 دنوں تو بعد آتی جہاں لیلۃ القدر ہے، تے بڑی عید بھی بڑے فضیلت والے 10 دنوں تو بعد آتی ہے۔ یہ یوم عرفہ ہے، راتاں رمضان دی افضل جے دن اے افضل نے جڑے ہم گزر رہے ہیں، انہیں چ نیکی کرو گے تے ثواب کدے دا کدے پہنچ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انہاں 10 دنوں دے وچ کوئی شخص نیک عمل کرے نا، وہ ایک نیکی دا اتنا اجر ملتا ہے جنہ 2 مہینے مسلسل نیک اعمال کرن دا ملتا ہے۔ اگر گناہ ہوئے گا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہونا ہے، یہ بھی یاد رکھا ہے۔ اوتھے لیلۃ القدر ہے، ایتھے عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لے نا، اللہ تعالیٰ وہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ رکھو گے نا انشاءاللہ، روزے ویسے بھی رکھنے چاہیے، تلاوت کرو، ذکر کرو، تکبیراں پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، صلہ رحمیاں کرو، نیک اعمال کرو، روزے بھی رکھو، لیکن 9 کا روزہ آپ نے فرمایا 1 سال جڑا گزر گیا اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما دے، 1 سال جڑا چل رہا ہے اللہ یہ بھی گناہ معاف فرما دے۔ حاجی عرفہ کے میدان کھڑے ہوئے ہیں، ایسے بڑی ہی ایک پیاری حدیث مبارک ہے، دعا کرو اللہ سانو سارے کو حرمین شریف لے جائے، اور اے جڑی کرونا کی بیماری ہے جنہیں ارض حرمین بھی اور رونقاں بھی تباہ کر چڑی ہے، اللہ اس بیماری کو امت مسلمہ کو محفوظ فرما رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو حاجی عرفہ کے میدان کھڑے ہوئے ہیں نا، ینزل ربنا عشیۃ عرفہ، کتنی فضیلت والے لوگ نے جدو شام ہونے لگتی ہے نا، شام مغرب تو بعد انہوں نے عرفات چوں نکلنا ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین خود تشریف لایا، کتنی فضیلت کہ جنہ اللہ اس دن لوگوں کو جہنم تو آزاد کر دے نا، پورے سال میں کسی بھی دن اتنے لوگ اللہ جہنم تو آزاد نہیں کرتے۔ کہتا روزہ رکھ رہا ہے لازمی۔ ایک ساتھی نے پچھلے دن میں سوال کیا کہ قاری صاحب اسی یہ 10 دن 9 بھی نہیں کٹتے وال بھی نہیں کٹتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کی وجہ ہے 9 کیوں نہیں اسی کٹ سکتے، ناخن کیوں نہیں تراش سکتے، بال کیوں نہیں کٹوا سکتے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ اللہ نے سانو ان چیزوں کو روکیا اس وجہ نال ہے کہ اللہ نے قیامت والے دن اپنے اس بندے کو جنہیں 10 دن رب کی عبادت کی ہے نا، چونکہ جہنم تو آزاد کرنا ہے تے اللہ چاہتے ہیں کہ 9 بھی جہنم تو بچ جان، تیرے وال بھی جہنم تو آزاد کریں۔ یہ جہنم تو آزادی کے دن ہے، لہذا اسی تھوڑی جی نا سوچنی انہاں 10 دنوں بالخصوص کوشش کرو، اذان فجر تو پہلے اٹھ جاؤ، اپنے گھردیاں کو اٹھاؤ، وضو کرو، خوبصورت 2 رکعتاں پڑھو، اپنے رب نو مناؤ، دعا کرو، التجا کرو، رب کو منگو،
رب کو رزق لو، رب کو اولادہ منگو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اپنے ملک کی سلامتی دیا دعاواں کرو، اپنے والدین واسطے دعاواں کرو، امت مسلمہ کی حفاظت دیا دعاواں کرو۔ قسم جے رب دی اگر بیٹھے بیٹھے کسی بندے کو خوف خدا آ جائے، اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، صرف رب واسطے بیٹھا ہے، رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، رب کے سامنے رو رہے ہیں، ایک اکھاں دا آنسو دھڑک کے رخسار پہ باہر لے جائے گا، اللہ کی پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دے۔ اے موقع دینا دے اللہ تعالیٰ کہ جیڑا بندہ رب دی نعمتاں دی قدر نہ کرے تے ایویں دے موقع ضائع کر ہوئے تے اللہ فرماندے نے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے بڑا کچھ دیا گا، تے اگر نہ شکری کرو گے تو میرے عذاب بھی بڑے سخت نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے سمیت ساڈے سمیت ایک وقت ساڈے تے ایسا آیا ہے جس وقت اسی اس دنیا تے نہیں سن، کوئی ساڈا نام لیوا نہیں سی، کوئی ساری جان پہچان نہیں سی۔ یاد رکھیا جے ایک وقت آئے گا آپ نہیں رہ جانا۔ یہ گل ذرا نا تھوڑی جی سمجھ آ رہی ہے، سمجھا اسی نہیں سن، نہیں رہ جاواں گے۔ پھر اللہ نے سانو ماں دے پیٹ چ رکھیا، پھر اللہ سانو قبر دے پیٹ چ رکھے گا۔ یہ بڑا جوڑ ہے گا جی گل سمجھ آ جائے۔ 40 دن ماں دے پیٹ چ پانی کا تو قطرہ، 40 دن تو خون کا لوتھڑا، 40 دن تو بعد گوشت تے ہڈیاں تے چہرہ اور عقل تے شکل دے کے رب نے روح پھونک دیتی۔ پھر کوئی 9 مہینے، کوئی 6 مہینے، کوئی 7 مہینے، کوئی یہ تو زیادہ عرصہ ماں کے پیٹ چ ٹھہریا۔ پھر جدوں نکلیا نہ انہیں کپڑے پائے نے، نہ وہ پیروں چ جتیاں نے، نہ وہ ختنے ہوئے نے۔ یاد رکھیا جے قبر دے وچوں جدوں بندہ نکلے گا نہ وہ ختنے ہون گے، نہ کپڑے ہون گے، نہ جتی ہوگی۔ بس سانو یہ چیزاں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک بڑا امیر زیادہ آدمی فوت ہوا، ایک بندہ نا ٹوٹیاں دیا 2 جتیاں لے آیا۔ وہ کہنے لگیا کہ مرن والے نے نا یہ مینوں وصیت کی سی کہ مینوں قبر پان تو پہلے یہ جتیاں پوا دیا۔ اور جڑے مولانا صاحب نے جنازہ پڑھایا انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی وہ وصیت ہے۔ انہیں کہا پاوے وصیت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ نہیں دنیا کو پہ سکتیاں۔ انہیں دیر میں ایک دوسرا ساتھی آ گیا، انہیں کہا بزرگاں نے مینوں بھی ایک وصیت کی سی، انہیں کہا سی جدوں میری جتی پان گی نا تو روڑا پوے گا، تو ذرا میرے پتراں نوں دس دیویں کہ میں دنیا کمائی بڑی شہنشاہ طریقے نال تے جاون لگے دنیا مینوں 2 ٹوٹیاں جتیاں بھی نال لے جان پہ دیندی۔ اے مال نال نہیں جانا، اے دنیا نال نہیں لے جانی۔ قبر دے وچ کبھی کسے دا پیسہ نال نہیں گیا اور کبھی کفن نوں جیب نہیں دے ہوندی۔ تے رسول جیسے جڑے دنیا کو گزرے نا بڑے بڑے بادشاہ اور نصیحت کر گیا سن کہ مرن لگیا میرے دونوں ہاتھ کفن تو باہر کٹ دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے خالی ہاتھ دنیا تے آیا سی، خالی ہاتھ دنیا تے جا رہے ہیں۔ اسی بھی جاواں گے خالی ہاتھ جاواں گے۔ جیویں ماں دے پیٹ وچ عرصہ گزار کے نکلیا اوویں قبر دے پیٹ وچ عرصہ گزار کے نکلے گا۔ جیویں ماں دے پیٹ وچوں نکل کے تیرے ہوش کوئی نہیں، ایویں قبر وچوں نکل کے میرے دوستا ہوش نہیں ہوئے گا۔ اور جویں ماں دے پیٹ وچوں نکلن دا مرحلہ بڑا اوکھا ہے نا، ایویں قبر وچوں نکلن دا مرحلہ بھی بڑا اوکھا جے۔ یاد رکھیا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور بلکہ قرآن کی واضح آیت ہے اللہ مجرمان کو قبراں چوں ایویں اکٹھا کرے گا جویں پیاسے کتے دیاں زباناں باہر نکلیں۔ سمجھ جاؤ اس دنیا نو، سمجھ لو اس حقیقت نو، اور اس دھوکے دے سامان دے کولوں اپنے آپ کو بچا لو، اور اس سوچ لو اسی اس دنیا تے کی کرنا ہے سن، اسی کی کرتے پھرنے ہیں۔ سب جان واسطے نا اسی کہتے ہونے ہیں کوئی تین چیزاں کمرے ہو سوچیا کرو، گل سمجھ آ جائے گی، تھانوں پتہ بھی ہے انہاں چیزاں دا، لیکن سستی انسان دی، کاہلی انسان دی فطرت ہے۔ سب تو پہلی چیز جڑی سمجھ آ رہی ہے نا، سانو اس دنیا کو کنے بھیجا ہے؟ کیوں جی؟ سانو اس دنیا میں کنے بھیجا ہے؟ اس رب نو جانو کون ہے، وہ سمجھو رب کون ہے، وہ تیرے نال تعلق کی ہے، وہ تیرے تے حقوق کی نے، وہ تیرے کو چاہتا کی ہے، وہ تیرے کو مطالبے کی نے، اس رب کی شریعت کی ہے، اور رب کا قرآن کہتا کی ہے، وہ نبی کا فرمان کہتا کی ہے۔ سب تو بنیادی چیز یہ سمجھ آ گئی ہے نا کہ جس رب نے سانو دنیا میں بھیجا سی سانو اس رب کا پتہ ہی کوئی، بس اینا پتا ہے کہنا بھائی سمجھو اللہ ہے، وہ عذاباں نو سمجھو، وہ نعمتاں نو سمجھو، وہ رحمت نو سمجھو، وہ عذاباں دی سختیاں نو سمجھو، قبر حشر دے مسئلے نو سمجھو، پور صراط تے کھڑے ہون نو سمجھو، میزان حسنات دے اضافے اور اس نقصان والی چیزاں نو سمجھو، اور پور صراط تے کراس کرنے نو سمجھو، اللہ دے سامنے کھڑے ہون نو سمجھو، اور تے ترازو دے لگن نو سمجھو، نامہ اعمال دے ٹرنے نو سمجھو، سچے ہاتھ وچ نامہ اعمال جائے گا یا کھبے ہاتھ وچ جائے گا، میرے اعمال میں کدھر لے کے جا رہے ہیں، انہاں چیزاں نو سمجھ تے اچھی طرح سمجھ کہ نامہ اعمال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کھبے ہاتھ کے اندر مل گیا میرا بنے گا کی، اور اللہ نے سچے ہاتھ وچ دے دیتا تے اللہ دی رحمتاں تے نیکتاں میرے تے کیویں آن گیاں، انہاں چیزاں نو سمجھ تینوں پتہ لگے تیرا رب کون ہے۔ بس اسی آنے ساڈا رب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو گل کرن لگے نا گل میں تمہیں سمجھا رہا کہ بہت کم لوگ نے جنہ کے دل چ صحیح رب کا ڈر ہے۔ بس اسی یہ سوچی پھرنے جب مرا گے تو دیکھی جائے گی، قبر جاواں گے تو دیکھی جائے گی، اور جدو قبر سے نکلیں گے تو دیکھی جائے گی، جدو آخرت جاواں گے تو دیکھی جائے گی۔ کمرہ بندہ کہ نہیں کی دیکھی جائے گی؟ یہ کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی افسانہ ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈائجسٹ ہے کہ جڑا سن کے تسی کہندے ہو بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی؟ دیکھی نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جدو گل کرن لگن نا تے تسی جٹ لوگ لوہے دا سنگل سکینہ تھلے اودیاں کڑیاں ایک دوجے دے اوتے وجن دے ایک آواز جہی پیدا ہوندی، آپ نے فرمایا ابھی اللہ نے گل کیتی نہیں، ابھی اللہ ارادہ فرمانے نے اے زنجیر دے ڈگن دی آواز آتی ہے، آسمانہ دیا ساریاں مخلوقاں بے ہوش ہو گیا۔ رب کا کلام کون سنے؟ رب کی گل سنن کی کدے طاقت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی نہ موسیٰ اسی اونی دیر اس رب کو منتے نہیں جنی دیر انہوں ویکھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا عجیب سوال ہے، چلو میں جا کے کوہ طور تے رب کو پوچھ لینا ہوں جتھے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شریعت عطا فرمائی سی، اور ایک یاد رکھا جائے کہ 10 دن گزر رہے ہیں نا، انہاں 10 دنوں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی دی۔ یاد آ میری قوم کہتی ہے تینوں ویکھنا ہے، فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسے آنکھ کی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ لے، ہاں اگر تیرا اصرار ہے اور تو چاہنا ہے مجھے دیکھنا، مجھے نہیں، اے نال دے پہاڑ تے ذرا نظر کر، میں اس پہاڑ تے اپنی تھوڑی جی تجلی پانا، کہ جب تو اس پہاڑ کو ویکھ لیا تو مجھے بھی ویکھ لیا۔
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. رب نے اپنی تھوڑی جی تجلی پہاڑ تے پائی، پہاڑ ریزا ریزا تے جل کے سرما ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈگے. فلما افاق قال سبحانک. اللہ مینوں سوال نہیں سی کرنا چاہیے، کسے اکھ دے اندر طاقت نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. او تے ویکھے ساری کائنات نو، لیکن کوئی رب نو ویکھ سکدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر رات نو کالی کیڑی کالے پتھر تے اگر سمندر دے وچ بھی چلدی ہوئے نا رب نو بھی ویکھدا ہے، ویکھدا بھی نہیں. فرمایا او دے چلنے دے پیراں دی آواز نو سندا نہیں. کیوں جی؟ اس رب دے سننے دی طاقت ہے جی. سمندر دے اندر رات دے وقت کالا ہنیرا، سمندر دا پانی، پانی دا ہنیرا، کالا پہاڑ، پہاڑ تے کالی چیوٹی، چیوٹی دے چلنے دی حرکت نو رب سندا بھی ہے تے چیوٹی دے چلنے نو ویکھدا بھی. تے آپاں جدوں گناہ کرنے کو نہیں ویکھدا. کیوں نہیں؟ تے آپاں جدوں جھوٹ بولنے کو نہیں سندا. ہو مدینے نویں آئے نا صحابہ، ایک صحابیہ نے سجدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خامد نے کہہ دیتا تو میری ماں ہے. یہ زیار کہتے اپنے معاشرے کی بعض دفعہ لوگ کلمہ بول لیتے ہیں، مولوی کہتے ہیں تیرا نکاح ٹوٹ گیا. اللہ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ کفارہ ہے. ادو والے کفارے والی ایتاں نازل نہیں سن ہوئیاں. 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا غلام آزاد کروائے، یا سکھاں مسکیناں نوں کھانا کھلائے. کہ حضرت خولا آ گئی اللہ دے پیغمبر دے کول، میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیا ہے، دسو میرے واسطے حکم کیے میں وہ رواں کے چلی جاؤں. یہ آج کل دے مولویاں واسطے بڑا سوال. مسئلہ آتا نہ ہوئے انہیں دسنا ضرور ہے. اس وجہ نال دسنا کہ لوگ کہنے کے لائے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. وہ پھر آگے کہیں میرے مسئلہ دسو. آپ دستے نہیں کیونکہ اجے رب نے وہی نازل ہے نہیں کی تھی. پھر آ جان، پھر آ جان، پھر آ جان. ایک کاری ادھرے بھی پہ کے نہ کول واہ سارے نیڑے ہو کے وہ میرا مسئلہ حل کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کوشش کی تھی ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن مینوں گل نہیں سی سنائی دے رہی. کہ اللہ تعالیٰ نے ایتاں نازل کر دیا. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے اس عورت دی باتاں سن لیاں جیڑی تھوڑے نال اپنے خامد دے مسئلے چ گفتگو کر رہی ہے. ایسا فرمانیاں سنو لوگو تھوڑا رب کتنا سنن والا ہے، مینوں ادھرے جواب نہیں آ رہی. وہ عرش مولا تے اپنی بندی دیاں گلاں پہ سندا ہے. زیادہ بولن لگیا سوچیا کرو رب سندا ہے. کچھ کرن لگیا سوچیا کرو رب ویکھدا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ ہے. اینے رب کے کو ڈرنے والے ایک کھجور آپ کو بستر کو مل گئی تو بھوک بڑی لگی سی. آپ کا دل کرتا سی میں کھجور کھا لواں. اللہ تعالیٰ سانو سارے مدینے لے جائے. مدینے دیا کھجوراں دیا قسماں بڑیاں خوبصورت تے بڑیاں عمدہ نے. تے بعض کھجوراں ماشاءاللہ چنگیاں کریاں بڑیاں بڑیاں تے بندہ ایک دو ہی کھا لے تو پانی پی لے تے گزارا سونا ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کھجور آپ پہلے کر کے نا ہاتھ چ نہیں کھڑے ہیں، کدی اس طرح کرتے ہیں کدی اس طرح کرتے ہیں. آپ کا ارادہ ہے میں کھجور کھا لواں، لیکن آپ نے صرف اس وجہ رکھ دیتی کہ کدے ایک کھجور صدقے دی نہ ہوئے. صدقہ تے اللہ نے آلے رسول تے حرام کیتا ہے. اسی کدی احتیاط کیتا ہے کھان لگے ہیں. اس وقت رب کا ڈر سارے دماغ میں ہوندا ہے میں کیڑی کمائی کر رہا ہوں، میں کی کر رہا ہوں.
میرے کمائی کے ذرائع کی نے، کیا میرے دل وچ خوف خدا ہے؟ پچھلے دن کی گل جی میں دیکھا ایکسیڈنٹ نال بندہ مریا پیا، وہ کار گانے اجے چلتے پے، آپ مریا پیا لوگ اکٹھے، کار جو کہ چپی ہو گئی، تو کسی کا ہاتھ بھی نہیں اندر جانا سی کہ وہ بٹن بند کر دے، لیکن وہ اسپیکر جہاں چلی جاتا ہے، گانے چلی جاتا ہے، آپ مریا پیا۔ اچھا یہ بندہ جب اٹھے گا اللہ وہ حالت رحم فرمائے، یہ رب کے سامنے کیوں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں بندہ مرے گا اس حالت میں اٹھے گا، یہ ان کی کرے گا۔ بلکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، پچھلے دن ایک نوجوان فوت ہوا، انہیں نا ایک گندی ویب سائٹ کی اپنا ایک سسٹم بنایا سی، جہاں بندہ انہوں میسج کرتا سی نا انہوں واپس رپلائی جاتا سی، وہ گندیاں ویب سائٹوں کی پوری لسٹ لگی ہوئی سی تاکہ لوگ یہ گند ویکھن، انہوں یہ پیسہ ملتا سی، کنٹریکٹر میں دے سی۔ وہ بندہ مر گیا جی، لیکن وہ ویب سائٹ اجے چلتی پی ہے، لوگ میسج کرتے ہیں، وہ ایک گناہ کا پورا پہاڑ جہاں نا وہ قبر نعوذ باللہ ہر میسج کے ذریعے وہ اتنے جا رہے ہیں، مر گیا لیکن گناہ اجے وہ جاری ہے۔ لہٰذا سی یہ سوچنا ہے بھائیو میں کی کر رہا، مینوں کی کرنا چاہیے، کن چیزوں کے کو بچنا چاہیے، کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، مینوں اپنی زندگی کیویں گزارنی چاہیے، میں رب کے سامنے کیویں سرخرو ہو سکنا وا، میں اللہ کے سامنے کیویں کامیاب ہو سکنا وا، میری قبر کیویں ٹھنڈی ہو سکتی ہے، میری قبر روشنی کیویں ہو سکتی ہے۔ انہیں لائٹ چلی جائے نا یہ پنکھے دیا لائٹاں ساریاں بند ہو جان تے میرے تھوڑے کو بیٹھا نہیں جانا، حالانکہ ایڈی بڑی مسجد ہے، ایڈا بڑا مجمع ہے، لیکن قبر سے میں کلا نہیں، وہ کیڑے کا گھر ہے، وہ مکوڑیاں کا گھر ہے، وہ رب کے عذاباں کا گھر ہے، وہ سپاں کے ٹھواں کا نعوذ باللہ اللہ نے گھر بنا چھڑیا ہے۔ لہٰذا میری اور تھوڑی قبر، ہر انسان کی قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ بس اپنا سارا دن کیویں گزارتے ہو، باقی میں ایک دفعہ جنازے سے بھی ذکر کیا ہے، جس بندے نے ویکھنا ہوگا نا میری قبر کیویں دی ہے، میرے نال قبر کی ہوئے گا، وہ اپنے اس جسم دے وچ لکے دل نو ویکھ کرے، بس اپنے دل نو ویکھے، تیرے دل وچ رب کی محبت ہے، رب دا خوف ہے، نیکی کی محبت ہے، گناہ کی نفرت ہے۔ اور ایک گل اچھی طرح نوٹ کرے جے، اگے بھی کئی دفعہ میں ذکر کی ہے، بعض لوگوں کے دلوں وچ نیکی کی محبت ہوتی ہے، گناہ تو نفرت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں وچ گناہ کی محبت تے نیکی تو نفرت ہوتی ہے۔ یہ دو دل نے، دو، ایک کالا تے ایک چٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل وچ نیکی کی محبت ہے، اللہ سارے دلوں وچ نیکی کی محبت پیدا فرمائے، ہے وہ نیکی کی محبت، تڑپ نیکی نہیں رہتی، خواہش نیکی دی ہے، کوشش نیکی دی ہے، لگے آسے پاس رہتا ہے، لیکن انسان ہے نا وہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ چونکہ دل سے نیکی کی محبت ہے، یہ گناہ ہو جائے نا تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، تو رب نو کہندا ہے اللہ معاف فرما دے۔ حدیث وچ 6 باری اللہ انہوں معاف کرتے ہیں، کہ جدو 7واں گناہ انہوں کو ہوتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں تیرا دل ویکھیا ہے، تیرے دل وچ نیکی کی محبت ہے، تیرے کو جڑا بھی گناہ ہوئے گا میں رب معاف کر دیا۔ دل پاک کرو، دل صاف کرو، جنہوں نے دلیں گناہاں کی محبت پہ گئی، آج کل نوجوانوں کو انٹرنیٹ کی بڑی محبت ہے، فلموں کے گانے کے نعوذ باللہ فوش ویب سائٹاں گندیاں چیزاں ویکھن کی محبت انہوں نے دلوں پہ گئی نا، یہاں کی چھیتی اللہ توبہ بھی معاف نہیں کرتا بھائی، یہاں کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ پہلے اس دل کی نگری کو صاف کر، پھر سمجھ کے تیرا رب تیرے تے اپنی آرامدہ نازل کرے گا۔ تو بہرحال بات اختتام کی طرف رہ جائیے میرے دوستو، جویں انسان نہیں سی ایویں نہیں رہ جائے گا، جویں ماں دے پیٹ وچ انہیں ایک عرصہ گزاریا ایویں قبر دے پیٹ وچ ایک عرصہ گزارے گا، جویں ماں دے پیٹ وچوں نکلیا ایویں قبر دے پیٹ وچوں نکلے گا۔ اگلی گل چنگی طرح یاد کر لو،
جیویں نکلن تو بعد زندگی گزارے گا اویں مرن تو بعد اللہ دی زندگی کا حساب کرے گا. بس سمپلی یہ بات ہے. جیویں دی زندگی گزارو گے تسی سیانے بندے جے کڑک سکتے ہو تو کبھی تہی ہوئے نے کیوں جی کنڈے سٹو تو کبھی پھول ہوئے نے. گناہاں دی زندگی ہے کہ لکھڑا انسان وہ تے رب رحمتہ نہیں کرتا وہ واسطے لازمی یہ کوشش کرنی پڑی ہے. پھر میرے دوستوں ایسے چند سال ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کسی کو میں پیدا ہونے ہی بلا لینا کسی کو میں ماں کے پیٹ سے سڑ لینا کسی کو جوانی بلا لینا کسی کو میں بڑھاپے بلانا. یہ چند دن کی زندگی ہوئی ہے. آن لگیا کانے چلان سی مرن لگیا تیری جماعت ہونی ہے. اینا کو وقف ہے جتنا اذان تو جماعت کا ہوتا ہے. اس وقفے کو بھٹک جانا ہے اس وقفے کو بیٹھ جانا ہے اس وقفے کو پھنس جانا ہے. دنیا کے بچ غرق ہو جانا ہے. دنیا کی محبت کو گرفتار کرنے دیے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پھر اکھاں کھلدیاں نے قبر دے وچ جا کے لیکن ہن دروازے بند ہو گئے. ہن عمل نہیں رہ گیا. ہن جزا تے سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. عمل دنیا کے سن آنکھ بند ہو تو بعد کوئی عمل باقی نہیں رہ جائے گا. بس صرف نیکی اور بدی کا اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے. اس دنیا میں جس طرح کی زندگی گزارو گے اللہ قیامت والے دن اس سے طرح کے فیصلے فرما دیں گے. اے ختم ہو گئی انہیں ختم نہیں ہونا. اے بڑا ہونا آج کی گل ہے. ایک بیمار بندہ بیماری کو تنگ آیا انہیں اٹھ کے اپنی بیوی کا گلا دبایا. پہلے انہوں ماریا پھر رسی پا کے نا انہیں پکھے دے نال اپنے گلے چ پا لی. 3 چھوٹے چھوٹے بچے روتے چڑھ کے آپ بھی مر گیا. بیوی کو بھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا. یہ بیچارہ کی سمجھدا ہے کہ دنیا دیا مصیبتوں کو تنگ آیا کیا مر کے سکھ پا رہے گا بھلا. اور اتنے تے تیرے کو توبہ کی توفیق سی. مصیبتاں تے اللہ نازل کرتے ہیں اپنے گناہاں کی وجہ نال. تے پھر آ جائے تے صبر کرو. یہ خودکشی کر کے اپنے واسطے جہنم کا نعوذ باللہ سامان پہ تیار کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے آپ کو خنجر مار کے مار لیا نا قیامت دے قائم ہون تک اپنے آپ کو خنجر مارتا ہی رہے گا. اس تکلیف جو گزرتا ہی رہے گا جنہیں زہر پی کے اپنے آپ کو مارے. میں نے ایک بندے نے جنازہ پڑھایا انہیں زہر پیتی سی. یقین کرو تڑپ تڑپ کے جی نہ اللہ معاف فرمائے وہی روح کوئی نکلتی سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے یہ بندے کا جنازہ بھی نہیں سن پڑھاتے ہوتے. آپ فرماتے سن صحابہ کو تسی پڑھ لو میں نہیں پڑھنا. عام لوگ جنازے شریک ہو سکتے ہیں پارک لیکن یہ طرف طرف کے مریا اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کرے انہیں گناہوں کو معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں زہر پی لیا جیڑی تکلیف زہر پین تو بعد انہوں ہوئے گی نا اللہ قیامت تک اس تکلیف کی تو انہوں گزارتا ہی رہے گا. پہاڑ کو ڈگے جاتے وہ سٹا ہونے لگنی رہنی ہے جو کچھ کرے گا. بلکہ ایک حدیث سے ایک ہوئے تو تک کے الفاظ ملتے ہیں. ایک صحابی جنگ لڑ رہے سن کہ انہوں کا بازو کٹیا گیا تو بازو تھوڑا جہا نمک گیا انہوں نے جنگ ایک رکاوٹ بن رہا سی. انہیں اپنے پیروں تھلے بازو کی طرح چھکڑا دے کے بازو الگ کر لیا. وہ خون رکیا نہ فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مقابل دیکھا تو جہنم دے وچ. اللہ نے فرمایا انہیں اپنی جان خود کٹی ہے جڑا اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتا اپنے آپ کو خود مار کے آئے گا میں وہ ٹھکانا جہنم رکھا ہے. یا اللہ یہ تیرا بندہ سی انہیں پتہ ہی نہیں سی انہیں تو جنگ لڑن واسطے کام کیتا سی تو اللہ انہوں معاف فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن خواب وچ ویکھیا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے انہوں جنت دا داخلہ دتا ہے. کہ بھائی دنیاوی مصیبتوں تو تنگ آ کے لوگ انج پہ کرتے ہیں تھوڑی چمبر والی نہر تے بندے نے 5 بچے چوک کے بچ مارے. غربت تو تنگ آیا ہے. اے دنیا چند دن دی آزمائش ہے. اتنے ملے تے تاں آزمائش ہے اتنے نہ ملے تے تاں آزمائش ہے.
یہ یاد رکھیا دے یہ صحت ملی تے آزمائش ہے، بیماری ہے تے آزمائش ہے، مال ملیا تے آزمائش ہے، نہیں ملیا تے آزمائش ہے، اولاد ملی تے آزمائش ہے، نہیں ملی تے آزمائش ہے، یہ اللہ نے تینوں مکان دے دیتا آزمائش ہے، نہیں دیتا تے آزمائش ہے، یہ نعمتاں مل گئیاں تے آزمائش ہے، یہ نہیں ملیاں تے آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی تے زندگی دا سب کچھ تے موت دا سب کچھ اللہ فرماندے نے کہ میں آزمائشاں بنائیاں نے، یہ تے عارضی جہا کم سی، کاش تو صبر کر لیندا تے اللہ دیاں جنتاں دا وارث بن جائے، لیکن اتنے صبر نہیں، مل جائے تے شکر نہیں، تے بھائیو یہ تے ختم ہو جانی جی، انہیں ختم نہیں جی ہونا۔ سیدھی جی بات ہے، آخری بات کر کے چند ایک باتیں کر کے میں انشاءاللہ ختم کرنا ہوں۔ آسمان بدل بن جائے گا، انہاں بدلاں دے وچ کرسی تے اللہ نازل ہوں گے، میدان محشر ساری دنیا کھڑی ہوئے گی، ننگے بدن، پیریں چ جتیاں کوئی نہیں، ختنے نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سی اللہ دے پیغمبر، مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں، کیا ایک دوسرے تے نظر نہیں جائے گی؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا کیجیاں گلاں کرنی ہے، والموقف اشد من هذا، وہ منظر اتنا ہیبت ناک ہوئے گا، اتنا خطرناک ہوئے گا، اتنا تکلیف دہ ہوئے گا، اتنا پریشان کن ہوئے گا، 40 سال تک لوگوں کو نظر جھکان دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ کی کرن کے 40 سال نظر چک کے اللہ آقم الحاکمین دے نازل ہونے کا انتظار ہوئے گا، پھر اللہ آقم الحاکمین اترن گے، فرشتے صفحہ سے کھڑے ہو جان گے، ہن لوگوں کا حساب شروع ہونا ہے، تو یقین کرو بس اللہ سانو معاف فرما دے، اس دن دیاں سختیاں کو بچا لے۔ اس ٹائم اللہ دے عرش کو 4 فرشتیاں نے پکڑا ہے، کہ فرشتے نے بڑیاں طاقتاں والے، حد تو زیادہ طاقتاں والے فرشتے نے، وہ 4 فرشتے اللہ دے عرش کو پکڑ کے کھڑے نے، تے قیامت والے دن اللہ اینے غصے چھوڑ گے کہ 4 نہیں 4 مل کے 8 فرشتے رب دے عرش کو پکڑن گے۔ ہن کسے چینی ضرورت نہیں کہ وہ رب نو کہہ دے کہ لوگوں کا حساب ہی شروع کر رہا یا نہ، لوگ پسینے ایڈی زمین ہے نا، زمین نہیں رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا فرا سفرا بیضا نقیہ، زمین چڑیا میدان کہ گرمی شدید، اپنے اپنے پسینے اشرابور، ننگے بدن میں ننگے جسم کے بغیر خطرے کے بغیر جتیاں کھڑے نے رب کے سامنے، تے انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ سارا حساب کیوں شروع کرے گا، لیکن حساب بھی شروع نہیں ہو رہا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ نے اتنا ہی کہہ دے یا اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع کر دے۔ بڑے عرصے بعد لوگ حضرت آدم کو جان گے، آدم کو کہہ گے تو پہلا نبی ابو البشر ہے، انسانہ دا تو باپ ہے، تینوں رب نے بنایا سی، اللہ نے تینوں سجدہ کروایا سی، تینوں اللہ نے بڑیاں فضیلتاں دتیاں سی، تے تو آج اللہ کو یہی کہہ دے کہ ساڈا حساب شروع ہو جائے۔ گل بڑی قیمتی جی سانوں سمجھ آوے تے تسی سمجھدے ہو، مولویوں کو سنیا ہونا ہے آدم علیہ السلام کی کہن کے پتا، مینوں رب نے ایک دانے تو روکیا سی کہ میں وہ دانا کھا بیٹھا، آج مینوں رب دے سامنے جان تو شرم آتی ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا ہوئے گا، اس ٹائم میرا اندازہ ہے کہ 5,000 سال سے گزر گئے ہوں گے حضرت آدم، یہ تو بھی شاید زیادہ، اگے کتنا عرصہ گزرتا ہے، پھر قیامت قائم ہونی ہے، اتنا لمبا عرصہ بھی گزر گیا، آدم نے اپنے گناہ کی سزا بھی بھگت لئی، جنت وچوں بھی نکل گئے، لباس بھی اللہ نے کھو لیا، اما جی ہوا نو اتاریا کسے پاسے تے آدم نو اتاریا کسے پاسے، دونوں تلاش کرتے پھرے ایک دوجے نو، روتے پھرے، پتے توڑ کے درختاں دے اپنے بدن تے لاندے پھرے، شرم و حیا تے مارے، کائنات تے انسان تے کوئی نہیں، لیکن جناں دے کولوں بھی اپنے آپ کو بچاندے نے پے، اپنے جسماں دے پتے لپیٹتے نے پے، ایک دوسرے کی
تلاش میں لگے پھرے کہ ملاقات ہوئی میدان عرفات کے اندر جا کے تے جبل رحمت تے جمع ہو گئے تے کہنے لگے آدم اللہ میں دعا کرنا تو رب کو آمین مانگ میں کہنا ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ اسی ظلم کر بیٹھے اپنی جاناں تے یہ تو سانو نہیں نہ بخشنا تے پھر دنیا تے کوئی بخشنے والا نہیں پھر تے اسی تیری رحمت بھی دور ہو جاواں گے اما جی آمین کہہ رہے ہیں آدم دعا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا میں تھوڑی دعا کو قبول کر لیا اور میں تھوڑی یہ غلطی معاف کر کے تانوں دوبارہ نہ جنت دا وارث بنا دیا غلطی بھی معاف ہو گئی سزا بھی بھگت نہیں جنت وچوں بھی نکل گئے جنت کا لباس بھی اللہ نے کھو لیا یہ دنیا سے رلایا بھی چنگا ایک دوسرے کو لبدے پھرے آدم اترے سری لنکا ہے اما نو اللہ نے اتاریا سعودی عرب بڑا طویل فاصلہ ہے نہ جانے کدھروں کو گھوم کے لبے ہوں گے کہ کیویں ملاقات ہوئی ہوئے گی پھر رو رو کے رب کو منا بھی لیا اللہ نے گناہ معاف بھی فرما دیتا اللہ نے اس غلطی کا ارادہ بھی فرما دیتا ایک صدیاں کیا ہزاروں سال بیت گئے لیکن آدم کے دل دے وچ اس گناہ کی وجہ نال اجے رب دا خوف نہیں گیا آدم کہہ گے مینوں تے رب دے سامنے جان لگے شرم آ رہی ساڈا کی حال کیوں جی پتہ ہی کوئی کر کے نعوذ باللہ گناہ کوئی خوف نہیں آدم جواب دیں گے نوح جواب دیں گے عیسیٰ جواب دیں گے موسیٰ جواب دیں گے لوط جواب دیں گے ابراہیم جواب دیں گے شیش جواب دیں گے ساری کائنات کے انبیاء جواب دیں گے آج رب کے سامنے جان دی ساڈے کول کوئی ضرورت نہیں ہے ایتھے پتہ نہیں کیڑی ضرورت نال لوگ کہندے نے او جدوں مرن گے تے ویکھی جائے ویکھی نہیں جائے آخرکار آپ دے کول آن گے لوگ کہ آپ نے فرمایا میں رب نو منان واسطے اللہ دے عرش دے نال 7 دن مسلسل سجدہ کراں گا یہ مطلب کی ہویا جے رب نو منانا ہوئے تے سجدے کریا گا آپ نے فرمایا میں سجدے وچ رب دیاں تعریفاں بڑیاں کراں گا تے اللہ مینوں تعریف دے او کلمے سکھان گے جڑے مینوں دنیا تے بھی نہیں سناندے تے جدوں میں تعریف کر کے اپنے رب نو منا لواں گا نا 7 دن گزر جان گے 7 دن تے پھر اللہ فرمان گے چلو چکو اپنا سر کرو گل میں سننا سفارش کرو میں مننا دسو کی کہندے ہو تے ادو اللہ تعالیٰ نے میرے کائنات کے پیغمبر کہن گے لوگوں کا حساب ہی شروع ہو جائے پھر میرے دوستو حساب شروع ہوئے گا ترازو لگنا نے وہ اللہ نے سانو بھی توڑنا ہے تینوں تے مینوں بھی چوک کے اللہ نے رکھنا ہے انہاں دا بھی وزن کرو نا بندہ نیکی والا آیا تے وزن بڑا جے گناہ والا ہویا اللہ معاف فرمائے تے آپ نے فرمایا ایک موٹا تازہ فربا جسم دا مالک کھا کے چنگا پڑیا بندہ وہ جدوں رب دے ترازو وچ آئے گا او دا وزن مکھی دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئی کوئی وزن نہیں اعمال دا وزن رجسٹراں دا وزن پھر میرے دوستو ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے 17 مرحلے دے ٹائم ہی نہیں ہے بیان کرنا انہیں جو گزر کے نہ بندے نے آخر کار یا جنت میں چلے جانا ہے یا جہنم میں چلے جانا ہے اس دنیا کے عمل اچھے ہوں گے اللہ جنتہ دا وارث بنائے گا اور اگر اپنی من چاہی تے من مانی کی زندگی گزاری تے خواہش پرستی کی زندگی گزاری تے پھر میرے دوستو ٹھکانا جہنم میں پھر اتنے کوئی چارہ نہیں جے وہ دے عذاب اسے بیان ہی نہیں کر سکتے اللہ آکم العالمین دے کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے نیک اعمال دی اللہ توفیق دے برے اعمال دے کو محفوظ فرمائے فتنہ دے کو شر دے کو اور جتنیاں بھی اس طرح کی بیماریاں نے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے جس مقصد واسطے بدن سی اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو مزید قرآن مجید کا عالم بنائے جس استاد محترم نے حفظ کروایا اللہ تعالیٰ انہوں کی محنت قبول فرمائے والدین کو اللہ تعالی نصیب فرمائے جنہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں سامنے سورج کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ انہیں سارے بچے کو اپنے والدین کی عقل ٹھنڈک بنائے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ عالم بعمل عالم ربانی بنائے دین لڑائی اور دین کا خدمتگار بنائے اللہ سانو جدوں تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام والی زندگی دے اور جدوں اپنے کول بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت کے نام بلائے ساریاں زبانہ تے کلمہ طیبہ
جاری ہو جائے، اور اللہ سانو نیکی والی موت دے کے قیامت والے دن نبیاں صدیقاں تے شہیداں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ سانو اپنے پیغمبر دے دست شفقت و عہدے کوثر دا پانی نصیب فرمائے، اور جنت دے اندر اپنے پیغمبر دا ساتھ اور دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ سانو اپنا بھی دیدار دے نیکاں دے نال جمع فرمائے، اور برائیاں دے کولوں اور برے لوگاں دے کولوں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔